چند سال پہلے خداوند نے ہماری توجہ ایک ایسی بات کی طرف مرکوز کرائی جس سے اکثر و بیشتر لوگ ناواقف ہیں۔ جب میں اور میرا شوہر ڈینیل ایک امریکی ریاست آرکنسا کی شمالی پہاڑوں سے گھری ہوئی وادی میں موجود ایک گھر میں رہائش پذیر تھے، وہاں گھر کچھ اس طرز کے بنے ہوئے تھے کہ ان کے تینوں اطراف سے پہاڑ دکھائی دیتے تھے، اور ہمارے دفتر کی عمارت وادی سے دور پہاڑوں کے دوسری طرف واقع تھی۔ میں زیادہ تر رات میں جلدی سو جایا کرتی اور معمول کے مطابق صبح 4 بجے کے قریب اٹھ جاتی، لیکن ڈینیل اپنی مصروفیات کی وجہ سے دیر سے سوتا تھا۔ ایک رات ڈینیل تقریباً 2 بجے کے قریب دفتر جانے کی گھر سے نکلا۔ وہ سخت سردیوں کی رات تھی اور جگہ جگہ زمین پر برف پڑی ہوئی تھی۔ ڈینیل وادی میں سے گزرتا ہوا اپنے رستے پہ چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر بائیں طرف موجود ایک بہت بڑے پتھر پہ پڑی، تو کیا دیکھتا ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک جوان شخص بیٹھا کتاب میں کچھ لکھ رہا ہے۔ ڈینیل یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ وادی کا داخلی دروازہ ہماری رہائش گاہ کی طرف کھلتا اور رات میں اسے بند کر دیا جاتا تھا، اس لیے کوئی غیر متعلقہ شخص وادی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور خاص کر آدھی رات کے وقت۔ ڈینیل اس کے پاس گیا اور چلا کر پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بغیر کچھ کہے لکھتا رہا اور آخر کو سر اٹھا کر بولا، میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں۔ ڈینیل نے کہا، یہ تو میں بھی دیکھ سکتا ہوں، لیکن تم اپنی کتاب میں کیا لکھ رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں لکھ رہا ہوں ہر وہ لفظ جو تم بولتے ہو، ہر وہ کام جو تم کرتے ہو، ہر وہ بات جو تم سوچتے ہو۔ ڈینیل نے چند لمحے سوچنے کے بعد پوچھا، کیا تم فرشتہ ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں خداوند کا فرشتہ ہوں، اور تمہارا سارا اعمال نامہ میرے پاس قلم بند ہے۔ پھر وہ شخص دوسری طرف کو مڑا اور ڈینیل سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تم جانتے ہو وہ 2 لوگ کون ہیں؟ ڈینیل نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ 2 آدمی سیاہ لباس پہنے کھڑے ہیں، اور دونوں کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اور وہ بھی اپنی اپنی کتاب میں کچھ لکھ رہے ہیں۔ ڈینیل فرشتے کی طرف پھرا اور بولا، نہیں، میں نے انہیں پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ فرشتہ نے اس سے کہا، یہ شیطان کے غلام ہیں، اور یہ تمہارے برے اعمال لکھتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ تمہاری سوچ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان میں تمہارے ذہن کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ تم کوئی بد فعلی کرو، اور جیسے ہی تم بد فعلی میں پڑتے ہو تو یہ فوراً تمہاری بدعمالیاں قلم بند کر کے شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور شیطان ان گناہوں کا ریکارڈ خدا کے سامنے پیش کر کے تمہاری زندگی کو برباد کرنے کی اجازت مانگتا ہے۔ ڈینیل ان آدمیوں کو دیکھنے کے بعد جب دوبارہ فرشتہ کی طرف مڑا تاکہ اسے کچھ کہے تو وہ جا چکا تھا۔ وہ پھر سے ان آدمیوں کی طرف مڑا تو وہ بھی غائب ہو چکے تھے۔ اب وہ اکیلا رہ گیا۔ جب وہ دفتر پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ ہم کبھی اکیلے نہیں ہیں، اور نہ ہی خدا سے اور نہ اس کے فرشتوں سے کچھ چھپا سکتے ہیں، اور چونکہ شیطان بھی ہمارا ریکارڈ رکھتا ہے، اس لیے اس سے بھی سب کچھ چھپایا نہیں جا سکتا۔ کلام مقدس بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ مکاشفہ 20 باب 12 آیت۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں، اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ خدا کا کلام بالکل واضح ہے۔ ہر وہ بات جو ہم کہتے ہیں، ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں، ہر وہ سوچ جو ہم سوچتے ہیں، وہ آسمانی کتابوں میں لکھا جاتا ہے، بلکہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے جو دنیا میں ہے سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔
لیکن یاد رہے کہ صرف خدا ہی ریکارڈ نہیں رکھتا، بلکہ شیطان کی بادشاہی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں خدا نے میرے شوہر ڈینیل پر یہ بھی ظاہر کیا کہ شیطان کے پاس بھی بہت بڑی کتاب ہے، جس میں وہ ہمارے گناہ اور گناہ کرنے کا وقت درج کر کے خدا کے سامنے الزام لگاتا ہے۔ خدا کا کلام تصدیق کرتا ہے، مکاشفہ 12 باب 10 آیت۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ شیطان خدا کے سامنے جھوٹ بولتا ہے اور ہم پر جھوٹے الزام لگاتا ہے، لیکن یہ سوچ غلط تھی۔ وہ خدا کی عدالت میں جھوٹے الزام نہیں لگاتا، اور نہ ہی خدا فوراً سے اسے جھوٹ سمجھ لیتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان کے پاس الزام لگانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، کیونکہ میرے عزیزوں، ہم بہت بے پرواہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی سے ایک مثال دیتی ہوں۔ کچھ سال قبل میں اور ڈینیل ایک منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ دراصل ہم ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے جو میری پہلی کتاب پر مکمل فلم بنانا چاہتے تھے۔ ایک دن میں اور ڈینیل دفتر میں تھے اور اس منصوبے میں آنے والے مسائل پر بات چیت کر رہے تھے۔ آخرکار میں نے ڈینیل سے کہا، میں اس کتاب پر فلم بنانے کے لیے رضامند نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں اگر یہ فلم مووی تھیٹر میں بہت ہٹ ہو گئی تو بہت سے لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، اور ٹی وی شو اور ریڈیو پر میرے بارے میں بہت سی باتیں ناحق کہیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو میرے بارے میں انٹرنیٹ پر بہت سی جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ یہ سن کر ڈینیل کچھ لمحے خاموش رہا اور اچانک وہ بہت غصے میں آ کر بولا، ریبیکا، کتنی بار میں نے تم سے کہا ہے منفی باتیں نہ کیا کرو۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے میں نے کوئی منفی بات نہیں کی، میں نے وہی کہا جو ہونے والا ہے۔ ڈینیل نے کہا، نہیں، تم نے ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ تم نے ایسا کہا ہے۔ اب شیطان تمہارے گناہ لے کر جائے گا اور ہمیں مالی طور پر برباد کرنے کے لیے خدا کے تخت کے سامنے درخواست دائر کرے گا، اور خدا اس کی درخواست منظور کرے گا۔ اس کے بعد مجھے خود پر بھی بہت غصہ تھا۔ آخر میں اپنے گھٹنوں کے بل جھکی اور خدا سے پوچھا کہ خداوند، کیا یہ منفی بات تھی؟ میں نے سوچا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں تھی، اور خداوند نے کہا، نہیں، تو نے سوچا کہ میں تیرے دشمنوں کو اجازت دوں گا کہ وہ ایسا کرے۔ اس نے کہا، تو نے اس سارے معاملے میں میری مرضی کو تلاش نہیں کیا، اس لیے میں نے شیطان کی درخواست منظور کر لی کہ وہ تمہاری زندگی میں تباہی لائے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کی بادشاہی ایک کمرہ عدالت کی مانند ہے۔ شیطان خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسے ان اصولوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے جو خدا کے کلام مقدس میں موجود ہیں۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل جھکی اور کہا، خدا مجھے معاف کر دے۔ میں نے اس کا رحم مانگا اور کہا، اس لعنت کو ہمارے گھر سے دور کر دے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ 2 ہفتے کے دوران ہمارے پاس کوئی پیسہ نہ بچا، نہ کھانے کے پیسے، نہ گیس کے پیسے۔ مہینے کی پہلی تاریخیں تھیں اور بل بھی ادا کرنے تھے، مگر بلوں کی ادائیگی کے لیے پیسے نہ تھے۔ ہم بہت مشکل میں پھنس گئے۔ ان 2 ہفتوں کے دوران میں بار بار توبہ کرتی، حالانکہ توبہ کی ضرورت بار بار نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ بھی میری جگہ ہوتے تو یہی کرتے۔ میں جو کچھ کر سکتی تھی میں نے کیا۔ اس شیطانی لعنت کو اپنے مالی حالات سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ میرا شوہر سارے گھر کا روحانی سربراہ ہے، ہو سکتا ہے اگر وہ دعا کرے اور میری دعا سے زیادہ اس کی دعا خدا کے حضور کو مقبول ہو۔ میں ڈینیل کے پاس گئی اور عبرانیوں 4 باب کا حوالہ دیا، جہاں لکھا ہے،
آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ میں نے کہا، میں نے توبہ کی، خدا سے معافی مانگی اور جو کچھ میں جانتی تھی میں نے کیا، لیکن کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ ہم بہت سخت مشکل میں ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو ہم سب کچھ کھو دیں گے۔ اور ڈینیل نے کہا، میں جانتا ہوں۔ میں نے اسے یہ حوالہ دیا اور کہا کہ اگر تم خدا کے فضل کے تخت کے سامنے جاؤ، اس سے واضح طور پر کہو کہ میں نے اقرار کیا، توبہ کی، اس کا رحم مانگا اور جیسا کلام میں لکھا ہے اسی طریقے سے سب کچھ کیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو ڈینیل ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ فرش پر اوندے منہ پڑا بہت دہشت زدہ اور پریشان تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، ریبیکا، آئندہ مجھے خدا کے تخت کے پاس جانے کو کبھی مت کہنا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، ٹھہرو، خدا ہمیں کہتا ہے کہ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، تو پھر ایسا کیا ہوا؟ اس نے کہا، ہاں میں بتاتا ہوں۔ میں گھٹنوں کے بل ہوا کہ خدا کے فضل کے تخت کے پاس جاؤں۔ میں جلد ہی روح میں خدا کی عدالت میں پہنچا دیا گیا۔ میں خدا کے تخت کے سامنے جھکا ہوا دعا میں خدا سے رحم کی درخواست کر رہا تھا کہ اچانک شیطان چلتا ہوا اندر آیا اور میری دعا میں دخل اندازی کی اور کہا، اے خدا، تو ڈینیل اور ریبیکا پر رحم نہیں کر سکتا۔ میں تیرے کلام سے ثابت کروں گا کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ پھر شیطان کلام مقدس میں سے حوالے دینے لگا۔ شیطان نے ساری بائبل یاد کر رکھی ہے، وہ ہم سے زیادہ حوالے جانتا ہے۔ اس نے حوالے دینا شروع کیے اور اس نے کہا، خداوند، جب تیرا بیٹا زمین پر تھا، اس نے کہا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ مقدس متی رسول کی انجیل 12 باب 36 تا 37 آیت۔ شیطان نے کہا، میں ثابت کرتا ہوں کہ ڈینیل اور ریبیکا جھوٹے ہیں۔ تیرا کلام کہتا ہے کہ اپنی باتوں کے سبب سے وہ قصوروار ٹھہریں گے۔ اس بار اس نے یعقوب کے خط میں سے حوالہ دیا جہاں لکھا ہے، ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ اس نے پھر کہا، خداوند، میں ثابت کرتا ہوں کہ ڈینیل اور ریبیکا دو دلے ہیں، اس لیے یہ تجھ سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے اور یہ بھی تیرے رحم میں شامل ہے۔ اور پھر شیطان نے اپنی کتاب سے وہ سارا ریکارڈ نکالا جو کچھ ہم نے پچھلے کئی مہینوں میں کیا تھا، کہ ڈینیل نے فلاں دن کسی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی کسی تقریب کے اشتہارات بنا کر دے گا۔ شیطان نے کہا، وہ اشتہارات ابھی تک بھیجے نہیں گئے، بلکہ ابھی تک بنے ہی نہیں اور بنانے کا ارادہ بھی نہیں۔ اور تو دیکھ سکتا ہے کہ ڈینیل نے ان سے وعدہ کیا تھا، اگر آپ کسی دن کچھ کرنے کا وعدہ کرتے ہو اور نہیں کرتے تو شیطان آپ پر الزام لگا کر اور آپ کو دو دلا کرتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب سے پڑھنا جاری رکھا اور کہا کہ فلاں دن ریبیکا اور ڈینیل دفتر میں تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ضرور فلاں فلاں کام کریں گے۔ اے خدا، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے جھوٹ بولا۔ میں اور ڈینیل جب بھی کچھ کرنے کا سوچتے، وقت نکال کر وہ کام ضرور کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم بولنے میں کتنی بے پرواہی کرتے ہیں، ہم کام کرنے میں کتنی لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہم کسی سے کچھ بھی کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر نہیں کرتے، اور اس طرح ہم جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، اور شیطان اس جھوٹ کو خدا کے تخت کے سامنے لے جاتا اور ہم پر الزام لگاتا ہے۔ اسی لیے یعقوب کے خط میں لکھا ہے، تم جو کہتے ہو کہ آج ہم یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ذرا سنو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے۔
یعقوب 4 باب 13 تا 15 آئے۔ عزیزوں، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم کریں گے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کچھ کرنے والے ہوں اور کسی وجہ سے کام رک جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے مسائل آتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس وقت کیا کہنا چاہیے۔ شیطان نے خدا سے کہا کہ تو اپنے کلام کے مطابق ڈینیل اور ریبیکا پر رحم نہیں کر سکتا، اور خدا نے کہا ہاں میرا کلام یہی کہتا ہے۔ پھر ڈینیل خدا کے حضور کھڑا نہ رہ سکا، اس نے دعا بند کر دی۔ میں جانتی ہوں کہ میں کامل نہیں اور نہ ہی آپ، لیکن اگر ہم ہر وقت غلطیاں کرتے رہیں اور بار بار خدا سے معافی مانگتے اور توبہ کرتے رہیں تو پھر کوئی امید نہیں رہتی۔ شیطان ہمیں تباہ کر سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ خدا ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں بغیر جنگی ہتھیاروں کے رہنے نہیں دیتا، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ شیطان جس بات کو زیر بحث لاتا ہے وہ خدا کے کلام میں موجود ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر میں نے کلام میں تلاش کرنا شروع کیا، اور جیسے جیسے میں تلاش کرتی گئی میں بے دل ہوتی گئی۔ میں آپ کو کلام میں سے کئی مثالیں دے سکتی ہوں کہ ہمارے الفاظ جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کیا ہوتے ہیں، لیکن سب سے اہم مثال یعقوب کے خط میں موجود ہے، جہاں لکھا ہے اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گما سکتے ہیں۔ دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجھی کی مرضی کے موافق گمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے، وہ سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرۂ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ یعقوب 3 باب 2 تا 6 آیت۔ میں ہر صبح یعقوب کے خط کا مطالعہ کرتی رہی۔ ایک دن جب میں مطالعہ کر رہی تھی تو خداوند نے مجھ سے کہا، بیٹی تو نے ایک چیز نظر انداز کر دی ہے۔ میں نے کہا خداوند وہ کیا؟ اس نے کہا تو نے جواب نظر انداز کر دیا۔ میں نے کہا خداوند کیا جواب تھا؟ اس نے کہا کل صبح دوبارہ یعقوب کے خط کا مطالعہ کرنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ میں اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔